سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شعراء کی مذمت کی ہے والشعراء یتبعهم الغاوون، جو شعراء ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ خیالی وادیوں کے اندر بھٹکتے رہتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو وہ باتیں اپنے شعروں میں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام کے درباری شاعر حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شعر کہتے ہیں تو اب تو قرآن کے اندر اس کی مذمت آ گئی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کعب بن مالک کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان المومن یجاہد بسیفہ ولسانہ، کہ مومن جو ہے وہ اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ فرمایا کہ جن شعراء کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے وہ کسی پھول کو لے لیا تو اس کے بارے میں شعر کہنے شروع کر دیے، اپنی محبوبہ کے بارے میں شروع کر دیے، جس طرح یہ گاڑیوں اور ٹرکوں اور ٹریلوں کے پیچھے بک بکارے لکھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے حضور نے فرمایا کہ شعراء کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، باقی رہ گئے تم
تو تمہارا شعر کہنا بھی یہ اسلام اور دین ہے، اور تم جو شعر کہتے ہو پھر اس پر عمل بھی کرتے ہو، یہ نہیں کہ تم خیالی وادیوں کے اندر بھٹکتے ہو۔ تم نے میدان خندق کے اندر صرف یہ شاعرانہ باتیں نہیں تھی کہ ہم حاضر ہیں، بلکہ تم نے خندق کھود کر اور اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کر پھر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر پھر تم نے شعر پڑھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم خیالی وادیوں کے اندر بھٹکنے والے نہیں۔ ہم شعر حضرت کعب بن مالک کے اپنے شعر موجود ہیں، ندیع امر نبینا ونجیب وإذا دعا بقریۃ لم نسبق ومتى ینادی الی الشدائد ناتھا ومتى نرى الحومات نانک فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ نطیع امر نبینا ونجیب وإذا دعا بقریۃ، جب حضور نے ہمیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر، لاکھوں کے اندر، ہزاروں کے اندر حضور نے ہمیں طلب کیا تو پھر ہم پیچھے نہیں رہے، ہم اپنا سینہ تان کر حاضر ہو گئے۔ اور جب بھی ہمیں سختیوں کی طرف بلایا گیا اور ہم نے سامنے موت کو رقص کرتے ہوئے دیکھا، ہاں جی، ہم نے سامنے موت کو رقص کرتے ہوئے دیکھا کہ اب موت آئی، یہ موت آئی، تو یا رسول اللہ ہم تو وہ غلام ہیں، ہم نے موت کو کہا کدھر جاتی ہے، ہم حاضر ہیں، آ جا تو۔ تو جو دوسرے درباری شاعر ہیں حضرت حسان، انہوں نے میدان بدر کا جو منظر کھینچا، بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غداۃ کأن جمع حراء بدات ارکانہ جنح الغیوبی۔ فرماؤ حضور کے غلاموں، یاد رکھنا بدر والے دن اس مالک نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، اور جب ہم نے صبح دیکھا تو تا حد نگاہ ان کا لشکر نظر آ رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ فوافیناہم منا بجمع کاصد الغابۃ مردان وشیبی، ہم نے ان کا لشکر دیکھ کر پریشانی کا اظہار نہیں کیا، ہم پیچھے نہیں بھاگے کہ حضور تھوڑا سا مدینہ پاک سے اور بندے بلا کر لائیں، نانا فوافیناہم منا بجمع، جو ہم 305 تھے تو ہم بھی آگے چل پڑے، ایسے نہیں چلے کہ سر جھکا کے چلے، کیا بنے گا، کاصد الغاب، جنگل کے شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے ہم آگے بڑھے، ہاں، کاصد الغاب مردان وشیبی، ہمارے اندر جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے، ہاں جی، آگے امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب، حضرت حسان کہتے ہیں کہ حضور کی قیادت میں ہم نے جو ہے وہ تختے ہوئے شعلوں کے اندر ہم نے چھلانگیں لگا دی، بِأَيْدِيهِمْ صَوَارِمُ مُرْحِفَاتٌ وَكُلُّ مُجَرَّبٍ حَاذِ الْقُعُوبِ، فرمایا ہمارے ہاتھوں کے اندر آزمائی ہوئی تلواریں تھیں اور آزمائے ہوئے نیزے تھے، اور فغادرنا ابا جال سریا وعتبۃ قد ترکنا بالجبوب، اسی ابو جال نو بھی الٹا دیتا تے عتبہ نو بھی دن پتھریلی زمین ہوتے لمحہ پا دیتا، ہاں، تو فرمایا کہ میدان، یعنی یہ شعراء ہے صحابہ، اور یہ ان کی شاعری جو ایسے نہیں تھی کہ بھئی وہ صرف بدر کا ایک تخیلاتی منظر قائم، نہ، فرمایا نہ، اس نے تو وہ بپھرے وہ بھی آئے پکڑے تھے اور ہم بھی تھے، لیکن ہم نے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر کہا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ حضرت ابو حذیفہ کے والد عتبہ، یہ میدان بدر میں عتبہ شیبہ یہ دونوں بھائی اور ان کے بیٹے یہ آئے ہوئے تھے ادھر سے، اور ابو حذیفہ عتبہ کے بیٹے حضور کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کئی بار کہا کہ حضور اجازت ہو تو میں اپنے باپ کو چیلنج کروں، ہاں، حضور نے فرمایا نہیں آپ نے نہیں کرنا، تو عرض کی کہ ہم نے ایسے نہیں کہ صرف کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم نے تو یا رسول اللہ میدان بدر میں باپ کو بھی چیلنج کر دیا، باپ کو بھی چیلنج کر دیا۔ تو اس واسطے یہ جو شعراء ہے، یہ وہ شعراء جو ایسے بک بکار اتنی جلدوں میں نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی بات ہے، یہ شاعری تو اسلام مذمت نہیں نہ کرے گا کہ زمین و زمان تمہارے مکین و مقام، ہاں جی، جنے دو جہاں، یہ شاعری تو اسلام مذمت نہیں نہ کرے گا، یہ کیسی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتقت قدمہ در من ورمی وشد من ساغ من اخشاہا وتوا تحت الحجارت کشحم مطرف الادمی وراودت الجبال شم من ذهب عن نفسی فاراها ایما شممی واقعت زہدہ فیہا ضرورتہ ان الضرورت لا تعدو علی الاسم۔ امام بوصیری فرماتے ہیں پہاڑ چل کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ ہمارا سونا بن کے آئے، ایسے نہیں سونا بن کر آئے کہ جی ہماری ضرورت ہے، حضور نے فرمایا نہیں آپ کی نہیں ضرورت۔ تو یہ شاعری جو ہے وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ۔ امام بصیری فرماتے ہیں وہ دنیا، وہ لوگ جو ابھی نیند سے ہی بیدار نہیں ہوئے، ان کو کیا پتہ ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ ہاں انسانوں کا علم یہاں تک پہنچا، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ، انسانوں کا علم قیامت تک یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے۔ بشر کا وہ معنی نہیں جو لوگ ممبروں پر بیٹھ کر قل انما انا بشر، اگر وہ معنی ہوتا تو میرے آقا و مولا صدیق اکبر کو یہ نہ فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میں ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدار فی امامی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں حضور کا چہرہ جو ایسے جیسے شگوفہ تر و تازہ ہوتا ہے، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، اور چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا، اور والبحر فی کرم، فرمایا جس طرح سمندر سخی ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر حضور سخی تھے۔ ہاں جی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدار فی ہممی۔ فرمایا ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور کے مقابلے میں آ جائے، تو حضور کو اللہ نے اتنی وجاہت تھی کہ حضور تنے تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ لاتی بیادل تربن، لاتی بیادل تربن دم آزمہ طوبی لمنتشق منہ ملتسمی۔ فرمایا حضور کی خوشبو کی بات تو علیحدہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام زاری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ حضور کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئیں، حضور کے مواجہ شریف یعنی حضور کے وہ گھر میں حاضر ہوئیں۔ اب میں قبر انور بھی ہے، حضور وہاں حاضر ہوئیں تو سیدہ نے وہ مٹی اٹھائی حضور کے قبر انور سے، تو پھر اس کو پہلے چوما، پھر ایسے سونگا، لاتی بیادل تربن دم آزمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسمی۔ امام بوصیری حضرت سیدہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ کر گئے، یا رسول اللہ جو جگہ آپ جلوہ گر ہے نا، سیدہ نے مٹی چوم اور سونگ کر کہا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ فرمایا جس نے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی مٹی کو چوم لیا اور سونگ لیا، پھر قیامت تک اسے اور کوئی خوشبو اچھی نہیں لگے۔ جات لدعوت ہل اشجار ساجدتن تمشی الی علی ساکم بلا قدمی۔ حضور اللہ نے تو آپ کو یہ مقام دیا، جن کو پیر بھی نہیں تھے وہ بھی چل کے آپ کے پاس آ گئے۔ ہاں جی، جات لدعوت ہل اشجار ساجدتن تمشی الیہ، حضور درخت بھی چلتے ہوئے آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ تو آ گئے تو عود پہاڑ بھی، آپ پتھر بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو گئے، جلی چیزیں بھی انہوں نے کہا ان کو تو ہم بھی جانتے ہیں، سمندروں نے بھی کہا ان کو تو ہم بھی جانتے ہیں، شیروں نے کہا۔ یہ جو شاعری ہے جو امام بوصیری، اعلیٰ حضرت بریلوی اور شیخ سعدی اور مولانا رومی، اقبال قلندر لاہوری، ان جیسے لوگوں نے جو شاعری کیا، اسلام میں اس کی مذمت نہیں ہے۔ یہ تو شعر سن کر رسول اللہ حضرت حسان جب حضور کا نعت پڑھتے تھے نا کہ وما فقد الماضون مثل محمد وما مثلہ یوم القیامت یفقد، نہ زمانہ ماضی میں حضور کی کوئی مثل ہوا، نہ قیامت تک حضور کی کوئی مثل ہو سکتا ہے۔ تو جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو فرماتے ہو لسان صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ دلاؤ، اور میں حضور کے خلاف بات کرتے ہو تو میری یہ زبان چمڑے کی مت سمجھنا، یہ حسان تو موجود ہے لیکن اس کی زبان جو ہے وہ تلوار ہے۔ لسان لا عیب فیہ، تو یہ لڑکھڑاتی نہیں ہے، ہاں یہ وہ لڑکھڑاتی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لکنت نہیں ہے۔ اور جب میں حضور کی شان بیان کروں گا تو تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وبحری لا تقدرہ دلاؤ، تے میرے خلاف دو چار تو شعر کہہ بھی دیتے نا
تو میں محمد عربی کا وہ غلام ہوں جو سمندر ہوں، ایک دو ڈول ڈالنے سے میرا سمندر خراب نہیں ہوگا، تو انسان بنو، میں رسول اللہ کی شان بیان کرنا۔ اور جب حضرت حسان حضور کی شان بیان کرتے تو اس شاعر کو تو حضور نے انعام دیا، فرمایا حسان کیا بات ہے، شفیتا وستشفیتا، فرمایا تو نے میری شان بیان کر کے اور میرے دشمنوں کی مذمت بیان کر کے اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کیا اور میرے غلاموں کا سینہ بھی ٹھنڈا کیا۔ حضرت عامر بن عقبہ، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا، دوسری جدو میدان خیبر کی طرف رات کے وقت جا رہے تھے، اور اس وقت ایک روایت تو یہ ہے کہ صحابہ نے، تو دونوں روایتوں کی تطبیق مولانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ حدیث، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے صحابہ نے کہا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا یار حضور آرام فرما رہے تو دسو نا پھر میں شعر شروع کر دیں تو حضور دی نیند خلل آ جائے، پھر تو ایتا نازل ہو جان، تینوں پتہ نہیں سی بھائی میرے حبیب ستے ہوئے، تو کہتے ہیں پھر اس ویلے تو انہیں چپ کر گئے، پھر حضور نے خود بلایا، فرمایا آسان نعت پڑھو، تو دونوں کی بات ہو گئی، صحابہ نے بھی کہا، حضور نے بھی کہا۔ حدیثیں لوگ ہیں یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، میں اگر کسی کو تو بیٹھے ہوتا تینوں تطبیق کا پتہ ہوتا نا کہ بھائی دونوں نے کہا، یہ نہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے کہا، صحابہ بھی کیا، لیکن انہوں نے کیا نہ حضور آرام فرما رہے ہیں، جو حضور اینج اونگ کی تھی تو میری آواز پہنچ گئی، جان دے نہیں پھر کی انجام، تو پھر حضور نے خود بلایا، فرمایا یار پوری کرو نا، خواہش سناؤ، ہاں یہ جو کہہ جو رہے ہیں تو نعت سناؤ، تو پھر حضرت عامر بن عقبہ جانے ہیں، اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقی ان سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا بینا یا اللہ تو گواہ رہی، جو حضور نہ ہوندے تے اسی کلمہ کی تو پڑھنا سی، اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ تو گواہ رہی، جو حضور نہ ہوندے تے اسا نمازہ کی تو پڑھنی ہے سن، یا اللہ تو گواہ رہی، جو حضور نہ ہوندے تے اسا زکاتہ کی تو دینی ہے سن، فاغفر فدان لک ما ابقینا، فاغفر فدان دا معنی کہ جی ساڑھے علماء محدثین نے معنی کی لکھیا، صحابہ اپنیاں گردنہ کٹان جا رہے تے فاغفر فدان لک ما ابقینا، فاغفر فدان لکا، یہ معنی میں یا رسول اللہ سب کچھ حاضر ہے، کوئی بچایا تے نہیں، یہ پھر بھی کوئی کمی ہو گئی تو معاف کر دیں، یا رسول اللہ سب کچھ اسی پھر بھی چلے ہیں، پہلے بھی چلے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں، جے کوئی کمی ہو گئی زندگی تو حضور معاف کر دینا، لیکن ایک گل ضرور ہے، جدوں تک زندہ قربان ہوندے رہو، اے صحابہ دا فرمان ہے، تو جدو حضور نے سنیا تو فرمایا یہ کون ہے، کہا جی عامر بن عقبہ ہے، فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، تو حضرت فاروق اعظم عرض کی تھی حضور اے دعا تسی نام منگ دے اس ویلے، یہ دا معنی تے اے وے کہ عامر شہید ہو جانا ہے، اے جنگ دے موقع تے حضور جدو بھی کسی صحابی نو دعا دیں دے سن، یہ دا معنی اے سی بھائی نہ شہید ہو جانا ہے، تو عرض کی تھی حضور تھوڑی دیر اور نفع اٹھان دیں دے نہ اے اسی انہاں دی زندگی کو اور نفع اٹھان دے، تسی حضور دعا منگ دیتی عامر شہید ہونا ہی ہونا ہے، تو جب حضرت عامر بن عقبہ شہید ہو گئے تو کسی نے گل کی تھی، حضور نے فرمایا میں ایدی شہادت ہوتے گواہ ہوں، جو رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں صحابہ حاضر ہوئے، سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سب حضرت حسان آئے تو آپ نے ان کے لیے بستر بچھایا، کون پر بیٹھے، سب بڑے بڑے اجلہ صحابہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، ام المومنین کے بڑے بھائی، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے جو ان کو اوپر بٹھایا، بڑے بڑے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بحیثیت بین بات کی، ام المومنین بات نہیں کی، ہاں بحیثیت بین کے بات کی، کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو آپ نے جواب کیا دیا، قیامت تک جڑا ماں دی گل نہ مننے وہ کون ہوندا، ام المومنین نے جواب کیا دیا، فرمایا کہ میں نے حسان کو یہ فضیلت اس لیے دی، بلند جگہ پر اس لیے بٹھایا
کہ انہو کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویشفی صدرہ من اعدائہ. بس یہ دو باتیں ہیں وجہ فضیلت، ورنہ بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے تھے. تو امت جی نے دس دیتا قیامت تک جنہوں اتنے بٹھانا ہے وہ دی وجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے حسان کو سب صحابہ سے فضیلت والی جگہ اس لیے بٹھایا کہ انہو کان یجیب عن رسول اللہ، کہ یہ حضور کے دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دیتے تھے. اگلی بات اور ڈاٹی، وَيَشْفِي صَدْرَهُ مِنْ آدَائِهِ، اور پھر رسول اللہ کے سینے کو یہ شفا بخشتے تھے. حضور شفا کا معنی ٹھنڈا کرتے تھے. حضور کے دشمنوں کا منہ توڑ کر. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کسی یہود و نصارہ کے ایجنٹ سے نہیں پوچھنا کہ حضور کے سینے کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حضور کا سینہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے. بس اتنی بات ہے. تو قیامت تک میرے آقا و مولا کے دشمنوں کے خلاف جب بات کی جائے تو حضور کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اے اسی ہن کسی یہود و نصارہ دے ایجنٹ کو پوچھنا ہے، کسی گویے کو پوچھنا ہے، کسی جناب ٹی وی پر بیٹھے ہوئے دنیا پرست اور بکے ہوئے اینکر کو سے پوچھنا ہے، اور ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے پوچھنا ہے جنہوں نے نصاب تعلیم سے حضرت عمر کے تذکرے نکال کر نیلسن منڈیلا کے تذکرے شامل کیے ہیں. ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے پوچھنا ہے جنہوں نے محمد بن قاسم کے تذکرے نکال کر کارل مارکس اس کے شامل کیے ہیں. حضرت عمر اور محمد بن قاسم، طارق بن زیاد کے تذکرے. ہم نے ان کی باتیں کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے کیا بات کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا ہمیں کیا فرما گئے. ہاں جی، ہمارے آقا و مولا اپنی امت کے علماء کی خود ڈیوٹی لگا کر گئے. بنی اسرائیل کے مولویوں کا حضور نے ذکر کیا تو فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی پھر قوم سے مل گئے، پھر پگڑیاں داڑیاں دے ہی فرق رہ گئے. جیو جی قوم سی ہو جو مولوی سن. میرے آقا و مولا فجلس رسول اللہ وکان متکئا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضور کی اپنی امت کے علماء کی باری آئی، حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی، فرمایا نہیں، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. کیا کرنا ہے میری امت کے علماء نے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ. فرمایا یہ حاضر کے سیغے ہیں. فرمایا ضرور بے ضرور، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ خفیفہ بھی نہیں. ہاں ضرور بے ضرور تم نے جیسا موقع ہو، جیسا حکمران ہو، جیسے حالات ہوں، تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، یہ رسول اللہ نے فرمایا. اخذ یاخذ مانا پکڑنا، لَتَأْخُذُنَّ ضرور بے ضرور تم نے پکڑنا ہے، عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ. اے میری امت کے علماء، تمہارے دور میں کوئی ظالم میری امت کے اوپر مسلط ہو جائے اور ظلم و جبر کا بازار گرم کر دے تو فرمایا میری امت تو اس قابل نہیں ہوگی. جو تم میرے وارث ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. مولانا ہلکی بات کرو، میں کہا تیری منا. حضور نے جو فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. آگے میرے آقا نے پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَا تَقْصِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. فرمایا میری امت کے اندر جیڑا بھی بندہ حق دی راہ تو دائیں بائیں ہوئے. اے میری امت دے علماء، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کے راستے پر لا کر بتانا ہے کدھر جا رہا ہے. یہ ہے محمد عربی کا داستان. یہ رسول اس واسطے قیامت تک ایسی رہنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا.